حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب کسی کی موت پر سنتی تھی کہ اس کو تکلیف ہوئی تو مجھے لگتا تھا شاید کسی گناہ کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب میری گود میں کائنات کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکلی اور میں نے آپ کو تڑپتے دیکھا اور جان نکلتے وقت آپ کی تکلیف دیکھی، تب مجھے پتہ لگا نہ صرف گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتا، اور نبی کا کون سا گناہ تھا۔ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، ایک کہاوت ہے، الوعد زکوۃ والاتعاظ نصاب۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ہم زکوٰۃ دیتے اور لیتے ہیں تو زکوٰۃ کون شخص دے گا، غریب کے امیر؟ امیر کس کو کہیں گے؟ شریعت نے اس کی ایک حد مقرر کی ہے، جس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ اتنا مال ہو کہ وہ بازار سے جا کر 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا۔ ایسے مالدار کو شریعت کی زبان میں کہا جاتا ہے صاحب جی، صاحب نصاب، جس کو ہم کہتے ہیں نا بڑا آدمی، تو شریعت کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ صاحب نصاب۔ ہم اپنے یہاں کہتے ہیں بڑا صاحب آدمی ہے، تو وہ زکوٰۃ دے گا۔ ہر کس و ناکس سے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، تو زکوٰۃ دے گا 40واں حصہ، 40 میں 1 روپیہ، باقی کتنا رکھے گا اپنے پاس؟ 39 روپے۔ اب جس کے پاس بیچارے کے پاس 30 بھی نہ ہوا تو وہ کیا دے گا؟ تو زکوٰۃ کے لیے پہلے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح بزرگ فرماتے ہیں واعظ کرنا تو زکوٰۃ ہے۔ واعظ کا مطلب ہے نصیحت کرنا، کسی کو نصیحت کرنا کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ اور جو نصیحت کر رہا ہے اس کا خود بھی تو صاحب نصیحت ہونا ضروری ہے، وہی بیچارہ بے نصیحت ہوا تو دوسروں کو کیا نصیحت کرے گا؟ تو اپنے پاس ہونا چاہیے 39% اور لوگوں کو کیا دے؟ 1%۔ اب جو بیچارہ خود 0/0 ہو تو وہ، اس لیے مجھے واعظ وغیرہ تقریر نہیں کرنی، تقریر بھی ہو گئی، واعظ بھی ہو گئی۔ اس کو ایک چھوٹی سی بات بتانی ہے، وقت بہت ہو گیا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے حافظ نعمان نوشہری صاحب علمی اور تحقیقی بات کر رہے تھے، وہ اصل میں ہم لوگوں کی، مدرسے والوں کی ضرورت کی چیز ہے۔ عام آدمی اتنی اونچی باتیں سمجھ بھی نہیں پاتا، لیکن آپ نے دھیان سے سنی ہوں گی تو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ جو آیت ان نے پڑھی تھی نا، اسی آیت کی تلاوت میں نے بھی کی ہے، اور میں نے یہ سوچا کہ بیچارے میری طرح کچھ کمزور قسم کے لوگ ہیں، اگر ان کو بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو میں اس بات کو تھوڑا سا آسان کر کے خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ سب کو بات سمجھ میں آ جائے۔ قرآن کی یہ جو آیت انہوں نے پڑھی تھی، اس کا ترجمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے ماننے والوں۔ ساری دنیا میں اللہ کے بندے ہیں لیکن ماننے والے تھوڑے سے ہیں، اور جو ماننے والے ہیں وہی اپنے ہیں۔ تو کبھی کبھی بندہ اپنے خاندان والوں کو بلاتا ہے کہ آؤ جی یہ میرا کام ہے، برادری والوں کو بلاتا ہے، دوسرے لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ جیسے آج اجتماع ہے تو سب لوگ آئے نا، لیکن آپ کے ہاں یہاں دھنی میں کسی کی شادی ہو تو وہ سب کو بلائے گا، ایسے اس میں خاص آئیں گے۔ ایسے موقع پر جن لوگوں کو بلایا جاتا ہے وہ بڑے پیارے اور اپنے ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے پیارو، باقیوں کو چھوڑو، ان کو دفع کرو، تم سنو میری بات۔ ادخلوا فی السلم، میں نے تمہیں ایک لباس دیا ہے، ایک پہچان دی ہے، یہ پوری کی پوری چادر اپنے اوپر اوڑھ لو، تمہارے جسم کا کوئی حصہ اس چادر اور کپڑے سے باہر نہ ہو۔ تم میرے گھر کے مہمان ہو تو ادخلو، پورے مکان کے اندر داخل ہو جاؤ، یہ نہ کرو ایک ٹانگ باہر رکھو اور ایک ٹانگ، یہ نہ کرو کہ کھڑکی سے منہ اندر کر کے جھانکو اور ٹانگیں تمہاری باہر رہیں۔ جب میرے ہو تو میں بلا رہا ہوں، پورے میرے گھر میں آؤ۔ کتنی اچھی بات ہے۔ پھر فرمایا یاد رکھو اگر میرے بلانے پر تم آئے نہیں پھر تو تم میرے دشمن ہو، لیکن اگر آ گئے اور آدھے آئے، ایک پیر اندر رکھا ایک دروازے سے باہر، دھڑ تو باہر رکھا، ساری کھڑکی سے اندر کیا، تو یاد رکھو پھر تم میرے نہیں ہو، تم خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہو اور مجھے دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کرتے ہو۔
پھر میں تمہیں اپنا نہیں مانتا، لا تتبعوا خطوات شیطان، پھر تم شیطان کے پیروکار ہو۔ اور یاد رکھو شیطان کیا کرتا ہے، یعدکم الفقر، شیطان تم کو ڈراتا رہتا ہے، ایسا کرو گے تو یہ ہو جائے گا، ویسا کرو گے تو یہ مصیبت ہے۔ واللہ یعدکم مغفرہ، اور اللہ کیا کہتا ہے کہ آؤ میں سب کچھ دوں گا، تمہاری مرضی، تم میرے سچے وعدے مان لو یا شیطان کے جھوٹے وعدے کو۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ پھر فرمایا انہ لکم عدو مبین، تمہیں اتنی بھی عقل نہیں، میں تمہارا دوست ہوں، میری بات نہیں مانتے، اور جو کھلم کھلا دشمن ہے تمہارا اس کے پیچھے چلتے ہو، تو تم اپنا نقصان کرتے ہو، میرا کیا نقصان ہے؟ اب کس کو کہتے ہیں پورا اسلام میں داخل ہونا؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، میرے بندے کچھ عجیب و غریب ہیں، ایک کنارے پر رہ کر میری بات مانتے ہیں۔ ان اصابہ خیر اطمأن بہ، اگر کوئی اچھی چیز پیش آ جائے نا تو کہتے ٹھیک ہے، ہم اسی لائق ہیں جی، ہمیں ملنا چاہیے تھا، یہ ہمارا تو راشن کارڈ بنا ہوا ہے، کہتے خوش ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وجهه، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو کہتے کیسے، ہمارا کیا لینا دینا جی، ہماری خدا سنتا ہی نہیں ہے۔ کرتے نا لوگ، دیکھا ہوگا آپ نے، لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں مولوی صاحب، امام صاحب دعا کرنا، اور امام کسی داڑھی منڈے کو کہتے تم دعا کر رہے ہیں، میری کیا سنیں گے، یقین ہی نہیں ہے نا بالکل۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، میں تو ایمان والوں کو دوست ہوں، سب کی سنتا ہوں۔ اللہ پاک نے اس کائنات میں انسان کو اس حالت میں پیدا کیا ہے کہ ہر انسان تکلیف، مشقت اور ضرورت میں پیدا ہوا ہے۔ اس دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دنیا میں رہتے ہوئے کوئی تکلیف پیش نہیں آئی، جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹی کہانیاں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات میری ذرا دھیان سے سنیں، میں چھوٹے چھوٹے جملے اس لیے بول رہا ہوں کہ مجھے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، مجھے خود تکلیف ہے، اور آپ تھک بھی گئے ہیں، لیکن میں خلاصے کے طور پہ جو باتیں بیان کروں گا، اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ جو مولانا نے بھی فرمایا نا اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اپنی عزت کی، میں نے انسان کو پیدا ہی پریشانی میں کیا ہے، یہاں کوئی بندہ آئے اور پریشان نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ قسمیں اللہ نے 4 کھائی ہیں۔ کون سی قسم؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، ایک تو شہر مکہ کی قسم، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور اس شہر کی قسم بھی اس وجہ سے کہ محمد آپ یہاں چل رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کی قسم ہو گئی، وَوَالِدٍ، اور باپ کی قسم، وَوَلَدٍ، اور بیٹے کی قسم، کتنی قسمیں کھائیں؟ مکہ کی سمجھ بھی آ گئی، حضور کی سمجھ میں آ گئی، تو باپ کون ہے، بیٹا کون ہے؟ باپ سے مراد ہے حضرت آدم، جو سب انسانوں کا کیا ہے، باپ، اور بیٹے سے مراد کون ہے؟ اگر کسی انسان کے 10 بیٹے ہوں نا، ایک مزدوری کرتا ہو، ایک دکانداری کرتا ہو، ایک زمینداری کرتا ہو، اور ایک پہلوان ہو، اور ایک منسٹر ہو، تو وہ کہتا ہے اصلی بیٹا میرا یہ ہے، بڑا وہی ہے نا، عہدے کے اعتبار سے، کام کے اعتبار سے، ناز اسی پہ ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں باقی خدا نخواستہ اس کے نہیں، وہ بھی اسی کے ہیں، مگر شان والا بیٹا حضرت آدم کی اولاد میں قیامت تک سارے انسان آئے، لیکن شان والا بیٹا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا ووالدین، باپ کی قسم آدم کی، وولد، اور اس کے بیٹوں میں محمد کی قسم کے شان والا بیٹا ہی کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ 4 قسمیں کھا کے کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے ہر انسان کو پیدا ہی پریشانی میں کیا، مشقت اور سختی میں پیدا کیا۔ یہ انسان پہلے ہواؤں میں، کیسے گولوں میں، مٹی میں، اناج میں، پانی میں، پھر غذا کی صورت میں انسان میں آتا ہے، پھر معدے میں جا کے گلتا سڑتا ہے، اس کے بعد پھر خون بنتا ہے، پھر اس سے ایک مہین اور ناپاک قطرہ بنتا ہے، پھر وہ مرد کی پیٹھ میں مدت تک رہے گا، پھر عورت کی رحم میں جائے گا، اور اس کے بعد پھر 9 مہینے کس اندھیر کوٹری میں گزارے گا، اور جب پیدا ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے پیدا ہوتے بچے ہنستا ہے آپ کے یہاں، کرنا میں کیا کرتا ہے؟ یہاں بھی روتا ہی ہے۔ میں نے سوچا علاقہ بدل گیا شاید ہنستا ہو، نہ ہنستا ہو تو دایا اور ڈاکٹر پیٹھ پر مار کر اس کو رلاتے ہیں اگر روئے نہیں۔ آپ کو پتہ یہ روتا کیوں ہے؟ اس نے کیا دیکھ لیا رونے کے لائق؟ تنگ جگہ سے کھلی جگہ میں آیا، رونا چاہیے کہ ہنسنا چاہیے؟ اندھیرے سے روشنی میں آیا،
حدیث میں آیا جیسے ہی پیدا ہوتا ہے نا تو شیطان اس کی پسلیوں میں چوکا مارتا ہے ایسے زور سے. کسی کو مارو نا زور سے کیسے لگتی ہے, وہ جو چوٹ لگتی ہے نا اس سے روتا ہے. تکلیف شروع ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پھر دیکھو تکلیفیں دنیا میں, بیماریاں الگ, فاقے الگ, تنگ دستی الگ, دشمنیاں الگ, اختلافات الگ, اولاد کے درد الگ, گھر کے مسائل الگ, اپنی ذاتی ٹینشنیں, اور آج تو سمجھنا آسان ہے. اور پھر موت کے جھٹکے, اوہو, ہر کسی کو لگتے ہیں جی, ہر کسی کو تکلیف ہوتی ہے, نیک ہو یا بد. یہ جو کہتے ہیں نا فلاں کی بس ایسے نکل گئی پتہ ہی نہیں چلا, وہ ہمیں نہیں لگتا پتہ, اس کو پوچھو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب کسی کی موت پر سنتی تھی کہ اس کو تکلیف ہوئی تو مجھے لگتا تھا شاید کسی گناہ کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے, لیکن جب میری گود میں کائنات کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکلی اور میں نے آپ کو تڑپتے دیکھا اور جان نکلتے وقت آپ کی تکلیف دیکھی, تب مجھے پتہ لگا نہ صرف گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتا, اور نبی کا کون سا گناہ تھا. یہ موت انسان, یہ جان انسان کے جسم میں ایسے گھل مل گئی ہوتی ہے جیسے زخم کے اوپر پٹی لگاؤ, 3-4 دن کے بعد وہ پٹی اٹھاؤ تو چوٹ لگتی ہے کہ نہیں لگتی. انجو کیپ لگاتے ہیں نا وہ بھرنے کے لیے, کیا انجیکشن, وہ بڑا, اس پہ وہ لگاتے ہیں گلوکوز پہ پٹی, لیکن جب اس کو اٹھاتے ہیں کتنے بھی آرام سے اٹھا, درد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, وہی کرتے ہیں لوگ کہ نہیں کرتے, روز آتے ہیں یہ لوگ. اس طرح یہ جان انسان کے جسم میں گھلی ملی ہوتی ہے, جب فرشتہ اس کو کھینچتا ہے نا, چاہے کتنے پیار سے کھینچے, اس کی تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ چیخ نہیں سکتا, بتا نہیں سکتا. تو پیدائش سے لے کر موت تک ہے, پھر قبر کی سختیاں, اللہ اکبر. نیکوں کو ہوتی ہیں. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے شہید ہونے پر, جن کی وفات پر, جن کی موت پر اہتز عرش الرحمن, حدیث میں آیا رحمان کا عرش کانپنے لگا. جب ان کو قبر میں حضور نے رکھا تو ایک دم حضور کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا جیسے ہی مٹی ڈالی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا سعد کو جب قبر میں رکھ کر مٹی ڈالی تو قبر کی دونوں دیواریں مل گئیں. تو میں نے سوچا یہ سعد جس کی موت پر ادھر عرش ہل رہا ہے, ادھر یہ سختی ہے. پھر فرمایا حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ سختی ہر کسی کو ہوتی ہے, نیک اور بد کا فرق نہیں. وہ کیسے نیک ہوں گے جن پر عرش ہلا, لیکن قبر میں رکھنے کے بعد قبر ہر کسی کو دباتی ہے جی. فرق اتنا ہے کہ کبھی کبھی دوست مدت بعد دوست کو ملتا ہے نا تو زور سے گلے لگا کے دباتا ہے, تو وہی اس کی بھی نکلتی ہے, درد اس کو بھی ہوتا ہے, لیکن وہ محبت میں دباتا ہے, وہ دشمنی میں. ایسے ہی قبر محبت میں دباتی ہے لیکن چھوڑتی کسی کو نہیں ہے. یہ ہے انسان کی حالت. اور ضرورت ایسی ہے کہ کوئی بندہ بھی دنیا کے اندر آئے, کھانا پینا, آنکھوں کی بینائی, کانوں کا سننا, ہے نا, جسم کی حرکت, اٹھنا بیٹھنا, ہوش و حواس, اہل و عیال, کاروبار, گھر بار, تعلیم, دولت, ڈگری, زمین جائیداد, یہ انسانی ضرورتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ کوئی انسان ہے جو اس کے بغیر دنیا میں رہے؟ ایک ضرورت ہے انسان کی جو زمین کے اوپر زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے. نہ ہو وہ ضرورت تو بندہ ساری زندگی پریشان اور حیران رہے گا. پھر وہ ضرورتیں دو طرح کی ہیں زمین کے اوپر کی. کچھ ضرورتیں ایسی ہیں کہ جو بھیک مانگ کے مل جاتی ہیں. کھانا نہ ہو تو کیا مانگے گا اللہ؟ بھیک. پیسہ نہ ہو تو کسی سے بھیک مانگ لو. رات کا کہیں ٹھکانہ نہ ملے تو کسی کو کہو مسافر اور رات کی جگہ دے دو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ جو دنیاوی ضرورتیں بھیک بن ملتی ہیں, اس میں انسان خاندان, رشتہ داری اور دوستی یاری کا لحاظ نہیں کرتا. اگر اس وقت آپ کی اس مسجد میں کوئی سکھ داخل ہو اور وہ آ کر کہے مولوی صاحب مجھے لوگوں سے ایک بات کرنے دو, پھر کہے میں بہت بھوکا ہوں, پردیسی ہوں, کچھ نہیں ہے, مجھے کھانے کے لیے دو, تو آپ کیا اس کو مار کے بھگا دو گے یہاں سے؟ سکھ کیوں آ گیا؟ کہ بھائی چاہے غیر مذہب کا ہے لیکن بھوکا ہے, ضرورت ہے, اس کو کھلاؤ. جگہ نہیں ہے رات کی تو کہیں نہ کہیں ٹھکانا دو. پیسہ نہیں ہے, کرایہ نہیں ہے تو جمع وما کر کے دو. اس میں مذہب بھی بنیاد نہیں بنتا, وہ بھی رکاوٹ نہیں بنتا. اور دوست کی جگہ دشمن آپ کے دروازے پر آ کر کنڈی کھٹکھٹائے کہ میری آپ سے لڑائی ہے, اختلاف ہے, لیکن اس وقت میں بہت پریشان ہوں, میری بچی مر رہی ہے, آپ کے پاس گاڑی ہے, لڑائی اپنی جگہ, مجھے گاڑی دے دو, میں ہسپتال تک بچی کو لے جاؤں. کیا آپ کیا کہو گے اس کو؟ نہ تیری لڑائی ہے, مرنے دو. دشمنی اپنی جگہ, بچے کا مسئلہ ہے, اس وقت خود مر رہا ہے, اس کو لے جاتے ہیں ڈاکٹر سے, پھر دیکھیں گے لڑائی کہاں. یہ ایسی چیز ہے جس میں دوستی دشمنی رکاوٹ.
اور دوسری دنیا کی چیزیں وہ ہیں جو بھیک میں بھی ملتی نہیں، سختی سے انسان زندگی گزار ہی لیتا ہے. مثلا آنکھوں میں لائٹ نہیں ہے تو بھیک مانگ کے ملے گی، ٹانگیں نہیں ہے تو بھیک مانگ کے ملیں گی. اب کیسے؟ ایسے ہی اس نے زندگی گزارنی، لیکن موت آئے گی تو سارے مسائل ختم، ساری ضرورتیں ختم. ایک یہ ضرورت ہے، اور ایک ضرورت ہے جو زمین کے نیچے جانے کے بعد شروع ہوتی ہے. ایک ضرورت وہاں کی، اس کو کیسے سمجھیں ہم؟ میں بات مختصر کروں گا. لمبے مرحلے سے گزر کر میدان محشر میں لوگ پہنچیں گے، ایک مدت گزر جائے گی، حساب و کتاب ہی شروع نہیں ہوگا. تو روایت میں آیا ہے لوگ پریشان ہو کر کہیں گے خدایا تو ہمارا حساب لے، ہم کو تو حساب میں فیل کر، ہم کو اٹھا کے جہنم میں ڈال. وہ ہمیں برداشت ہے، لیکن یہ میدان محشر کی سختی ہم برداشت نہیں کر سکتے. سوچو کیا حال ہوگا، بندہ خود کہے گا مجھے جہنم میں ڈال، اس مصیبت سے نکال. ہمیں نہیں سمجھ میں آتی تھی، آج سمجھ میں آتا ہے. ایک لڑکا تھا، اس کو میں نے کہا ان کا کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہا جی کیا بتاؤں آپ، میں پکڑا گیا تھا بلا وجہ، انٹرکیشن ہوا. پھر میں نے ان کو کہا جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو نا، یہ ادھر چھری لا کر میرا گلا کاٹ دو لیکن یہ مت کرو. میں نے کہا کیوں؟ کہا اتنی سختی نہیں، میں کہتا تھا جان جائے. سختی نہیں برداشت کر سکتا انسان، تکلیفیں آتی ہیں، لوگ خودکشیاں کیوں کرتے ہیں؟ لگتا ہے اس مصیبت سے نجات ملے، آگے کا بعد میں دیکھیں گے. یہ میدان محشر میں ہوگا، حساب نہیں شروع ہوگا. تو حدیث میں آیا جہنم کا دروازہ کھلے گا، ایک گردن آئے گی. کیا آئے گی؟ وہ سب عنق کا لفظ آیا حدیث میں، تخرج منہا عنق، اس میں سے ایک گردن نکلے گی. اللہ جانے کیسی گردن ہوگی، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج سمجھ. جتنی سائنس ترقی کر رہی ہے نا، دنیا کا نظام بدل رہا ہے، ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، دین سمجھنا آسان ہو رہا ہے. حدیث میں آیا وہ گردن ایسے آ کر میدان محشر پہ گھومے گی، جہنم سے نکلے گی، منہ کھولا ہوا اس نے، اور لوگ بھاگنے کی کوشش کریں گے لیکن جگہ زمین پکڑ لے گی. پھر وہ ایک جگہ منہ مارے گی، منہ کھول کے، تو 70,000 آدمیوں کو اٹھا کر اندر ڈال دے گی حساب کتاب سے پہلے ہی. کیا افراتفری مچے گی، کیا طوفان ہوگا، کیا حالت ہوگی، اندازہ لگا سکتا ہے بندہ. ہمیں سمجھ میں آتا ہے، نئی نسل کو نہیں سمجھ میں آئے گا، جن کی عمر 20 سال ہے، 15 سال ہے، جن کی 30 35 سال 40 سال عمر ہے، ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ جس وقت کریک ڈاؤن ہوتا تھا، اگر لوگوں کو لگایا جاتا تھا لائن میں اور کسی ایک کی تلاش ہوتی تھی اور ایک جوان کو پکڑ کے پیٹتے تھے تو سب کانپتے تھے. ایسے ہمارے علاقے میں ایک دفعہ کریک ڈاؤن ہوا، ایسی مار پڑی نا لوگوں کو، مرغیاں ایسے کر رہی تھی. ہمارا ایک ساتھی ہوتا، مرغیاں ایسے کر رہی تھی، دہشت ہوتی. اس کے بعد حساب و کتاب شروع. پھر 3 طرح کے لوگ ہوں گے. ایک وہ ہے جن کا کوئی وزن ہی نہیں کیا جائے گا، لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، سورہ کہف میں اللہ فرمایا ایک جماعت بڑی ہوگی، ان کا کوئی وزن ہے ہی نہیں ان کے پاس، تو وزن کیا کریں؟ وہ بے ایمان لوگ ہیں، ان کی کسی نیکی کا کوئی اجر نہیں ملنے والا، ان کو بغیر حساب کو کتاب کے کہاں ڈالیں گے؟ آپ رہ جائیں گے ایمان والے. ایمان والوں کو کہا جائے گا جاؤ تم جو وزن کراؤ. نزع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم قیامت کے دن میزان قائم کریں گے، کراؤ جی وزن اپنے عملوں کا. تو 3 طرح کے لوگ ہوں گے. ایک وہ ہوگا جو وزن کرائے گا تو اس کی ایک نیکی زیادہ ہو جائے گی. کتنی؟ ایک طرف ہو گئے نا 49 گنا، ایک طرف ہو گئے 51. اس کو کہا جائے گا ادخلوا ہاں بالسلام آمنین، جاؤ تم جنت میں. وزن بڑھ گیا، کہاں آیا؟ فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. جس کا وزن بڑھ گیا نا، چھٹانگ بھی، وزن چھٹانگ سے بھی بڑھتا ہے نا جی، گرام سے بھی بڑھتا ہے، کوئی پہاڑ تھوڑے لانا پڑتا ہے. جس کی ایک چھٹانگ نیکی بڑھ گئی، ایک پائی پیسے کے برابر کوئی اضافہ ہو گیا، اس سے کہا جائے گا فہو فی عیشۃ راضیہ، جا عیش کی زندگی گزار، تو بھی راضی، اللہ بھی تجھ سے راضی. اور جس کی ایک بدی اور ایک گناہ زیادہ ہو گیا، فمن خفت موازین، اور اس کی نیکی کا وزن تھوڑا کم ہوا، کتنا؟ ایک چھٹام کم ہو گیا، کوئی ترک نہیں، کوئنٹل نہیں، من نہیں، کتنا؟ چھٹانگ. اس سے کہا جائے گا فَأُمُّهُ ہاویہ، تو نہیں جا سکتا جنت میں، تیرا راستہ یہ جا جہنم میں. ایک تیسری جماعت ہوگی، وہ وزن کرائے گی تو برابر ہو جائے گا، 50 نیکی اور 50. او ہو، یہ اپنی جگہ خوش ہوگا کہ جہنم سے بچ گیا. اب کوشش کرے گا کس کی طرف جانے کی؟ فرشتے کہیں گے رک جا، تو جنت میں نہیں جا سکتا. قانون لکھا ہوا ہے کہ نیکی کا وزن بڑھنا چاہیے، اور تیری نیکی اور گناہ جس کے کم تھے وہ تو گیا، یہ وہ ہے جس کے کیا ہو گئے؟ برابر. وہ کہے گا پھر میں کیا کروں؟ فرشتے کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ایک سہولت کر سکتے ہیں، ایک ریلیزیشن دیتے ہیں تمہیں، کہ ہم تمہیں جہنم میں نہیں بھیجیں گے، ایک چانس دے رہے ہیں.
تم کہیں تلاش ولاش کرو، اگر تمہیں آج کہیں سے نیکی مل جاتی ہے تو وہ لے آؤ، ایڈ کریں گے، تمہیں کہاں بھیجیں گے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب تلاشیاں ہوتی تھی کہتے کارڈ لاؤ، کیا لاؤ؟ کارڈ ہوتا تھا، دکھاتے تھے، آرمی والا پوچھتا تھا کیا نام ہے؟ ہاں جی، یہ فوٹو کس کا ہے؟ کہتا میرا فوٹو۔ ارے تمہارا فوٹو؟ وہ کہتا سر میرے 2 سال پرانا فوٹو۔ تو شکل تو ملتی نہیں، لاؤ کسی کو، تمہیں کو گاڑی میں پہچانتا ہے کہ نہیں؟ کیا حالت ہوتی تھی؟ خدا کوئی نکل آئے جو کہے میں اس کو، اس وقت پہچان والے بھی نظر ادھر کر کے نکل جاتے تھے کہ یہ مصیبت میں پھنسا ہے، ہم لگے تو ہم بھی پھنسیں گے۔ یہ دنیا کا حال، وہ تو میدان میں تو خوش ہو جائے گا کہ اچھا ایک نیکی لانی ہے، کیا لانا ہے مجھے؟ زکوٰۃ، صدقہ، کوئی حج عمرہ ہو گیا؟ نہیں کچھ نہیں۔ کہیں راستے سے کوئی پتھر ہٹا دیا ہو، کیلے کا چھلکا ہٹا دیا ہو، اٹھتے بیٹھتے اللہ کر دیا ہو، بسم اللہ نکل گیا ہو، اس طرح کی کوئی نیکی، کسی مسلمان کو دیکھ کر خوشی سے ہنس گئے ہو، کسی کو السلام علیکم وعلیکم السلام، اس طرح کی نیکی لے آؤ۔ وہ کہ یہ کون سا مسئلہ ہے، میں ابھی ڈھیر لاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے بڑی خوشی سے کس کی طرف جائے گا؟ واپس میدان محشر کی طرف، لوگ ہوں گے نبی وہاں، اور جا کر کہے گا بڑے آرام سے کس سے مانگو؟ جس کی نظر پڑے گی بھائی پر، دور سے جا کر السلام علیکم، کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ کن حالات سے گزرے؟ وہاں بھی پوچھیں گے۔ میدان محشر میں بھی ایک موقع آئے گا، لوگ ایک دوسرے سے حالات پوچھیں گے، کیا کچھ رہا قبر میں، کیا ہوا، وہ سارے حالات پوچھیں گے۔ وہاں آئے گا ایک مطلب قرآن میں آیا ہے، ایک موقع آیا وہاں پتہ لگتا ہے کچھ نہیں بات ہوگی، اور ایک موقع پر آتا ہے ایک دوسرے سے یتساءلون، پوچھیں گے ایک دوسرے سے کہاں تھے، کیا حال چال رہا۔ تو بھائی کو دیکھ کر سلام کلام کرے گا، وہ دیکھے گا نا میری طرف آ رہا ہے، سوچے گا ہو یہ کچھ لینے آیا ہے، یہ کیا بات ہے، کیا سلام کر رہا ہے؟ تو وہ مجھے جانتا ہے؟ وہ کہے گا میں تجھے جانتا ہوں، نہیں تو اپنے وجہ بتا۔ وہ کہے گا مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، میرا بیڑا پار لگ گیا ہے، صرف ایک کون سا بھائی کہے گا جس ماں کے پیٹ میں تم میرا وہی میرا تھا، جن شادیوں سے دو شروع کیا، جس بات تو ہے میں بھی کھیلاتا میں بھی کھیلا دنیا میں دے دوں لے جاؤں گا، آج میں جنت میں جا رہا ہوں، تجھے واسطے دیتا ہوں اپنے بچپنے کی دوستی کے، اور تم مجھے ایک نیکی نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ہے یفر المرء من اخیہ، کو کہے گا میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا تھا، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میں یہ سودے بازی نہیں کرتا، میں کوئی بھیک نہیں دیتا۔ وہ دنیا تھی وہاں لاکھوں روپیہ بھی میں بھیک میں خیرات میں دیتا تھا، یہاں میں تجھے ایک سبحان اللہ کا ثواب بھی نہیں دوں گا۔ نا امید ہو جائے گا کہ یہ بڑا ظالم اور بے وفا نکلا، کوئی بات نہیں، کہے گا اچھا تجھے میں دکھاؤں گا، ابھی دیکھ میں کتنی نیکیاں جمع کرتا ہوں۔ اس کی نظر پڑے گی ماں پہ، خوش ہو جائے گا، ماں کو جا کر کہے گا اماں مجھے پہچانتی ہے؟ بیٹا آج میں کسی کو نہیں پہچانتی، تو غرض بتا۔ میں مار جاؤں، میری زندگی تو نے موت کی طرف قدم بڑھانا شروع کیے، اپنے آپ کو سختیوں میں ڈالا، تو کہتی تھی میں تجھ سے پہلے مروں گی، آج تجھے مرنا نہیں ہے، نہیں ہے، میرے در برداری کرنے، اپنی ان نیکیوں میں سے ایک بسم اللہ سبحان اللہ تو کہتی رہتی تھی، چمچ چلاتے بسم اللہ، اٹھتے بسم اللہ، وہ بسم اللہ ایک دے دے۔ قرآن کہتا ہے وہ کہے گی میں تو اوتری تھی، بانج تھی، میرا کوئی اولاد ہی نہیں، تو کدھر سے میرا بچہ آ گیا؟ قرآن نے جو لفظ بولے نا یفر المرء من اخیہ، بھائی کو دیکھے بھائی بھاگے گا، فرار اختیار کرے گا، وہ امی، پھر ماں کے پاس جا کر پیر پکڑے گا، اماں میں مر رہا ہوں، جل رہا ہوں، جہنم میں جا رہا ہوں، آج میرے کسی کام نہیں آئے، کہ میں نہیں آتی، میں یہ سودے بازی نہیں کرتی، وہ نیندیں قربان کرنے کا زمانہ اور جان قربان کرنے کا زمانہ گیا، میں کیوں دوں تجھے نیکی، مجھے بھی تو وہیں لائن پہ لگنا ہے۔ کہے گا اچھا یہ بے وفائی ماں بن گئی ایسی، اپنی آنکھیں ملے گا یہ ماں ہی ہے کہ کوئی اور ہے، پھر یقین آئے گا ماں ہے، کوئی بات نہیں ابھی میرے رشتے باقی، جائے گا، اس کی نظر بیوی پہ پڑے گی، بیوی کو کہے گا ہو تو کہاں تھی آج تک، تجھے تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچا ہوں، یاد آیا تجھے میں تیرا کون ہوں شوہر؟ وہ کہے گی شوہر اور بیوی چھوڑ، تو غرض بتا، تو بتائے گا اس کو ایسے پھنسا ہوں ایک نیکی تھی۔ وہ کہے گی میں تیری بیوی کہاں تھی، میں تو شادی نہیں کی تھی۔ کہے گا اچھا یاد نہیں جب رشتہ ہوا تھا 50 گاڑیاں لے کر چڑھائی کی تھی میں نے تیرے باپ کے گھر میں بارات کی صورت میں، کتنے باراتی لائے تھے کھانا کھلانے، سونے کے سیٹ لائے تھے، تو نے کہا یہ چاہیے تو وہ چاہیے، میں نے سب کچھ کیا، سینڈل بھی دیے، پینڈل بھی دیے، ماں بھی چھوڑی، بہنیں بھی چھوڑی تیرے لیے، ظالم کہیں گی تو آج مجھے ایک نیکی نہیں دینا چاہتی؟
وہ کہے گی اللہ کے بندے میری شادی نہیں ہوئی، تو کیسا شوہر بن کے آیا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ بھاگ جائے گی۔ یہ 3 رشتے قرآن نے بیان کیے۔ اوہو، پھر جائے گا چلتے چلتے آگے اور رشتہ دار تلاش کرے گا تو اولاد بے نظر پڑے گی، بات سوچے گا یہ اولاد ہے، نے بڑھاپے میں مجھے سنبھالا تھا، میری وجہ سے ہسپتالوں میں راتیں اپنی ضائع کی تھی۔ جا کر اولاد کو واسطے دے گا، دامن تو ہوگا نہیں، ہاتھ پھیلائے گا، خون کے آنسو روئے گا، بچوں سب مل کر مجھے دنیا میں پالتے تھے، کوئی دوائی کا خرچہ، کوئی کھانا، کوئی لباس، کوئی عیدیانہ دیتے تھے کہ نہیں؟ آج تمہارا یہ بوڑھا باپ جس نے ساری زندگی تمہارے لیے اپنی آخرت خراب کی، ایک نیکی کی وجہ سے محروم ہو کے جہنم میں جا رہا ہوں، سب چندے میں مل کے میرے بچوں اور بچیوں مجھے ایک نیکی دے دو۔ وہ کہیں گے ابا ہم نہیں تجھے پہچانتے، سب بھاگ جائیں گے اس کو وہیں چھوڑ کے، نا امید ہو کے واپس آئے گا۔ وہ پوچھیں گے فرشتے کیا کیا؟ کہے گا کسی نے وفا نہیں کی۔ فرشتے کہیں گے کیسے کرتے وفا؟ یہ زمین کے نیچے کی ضرورت ہے، زمین کے اوپر کی نہیں جو بھیک میں ملتی ہے۔ یہاں جو کمی رہ گئی وہ بھیک میں بھی نہیں ملے گی، یہاں تو خود بھگتنا ہے۔ کہے گا پھر؟ کہیں گے اب کچھ نہیں کر سکتے، ہم اتنا کر سکتے ہیں تجھے جہنم میں نہیں بھیجیں گے، لیکن جنت بھی تیرے لیے حرام ہے، جنت جہنم کے بیچ میں یہ جگہ ہے، پڑا رہو یہیں، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ آرام ہے نہ عیش ہے، جہنم کی آگ سے تو بچ گیا لیکن جنت کے مزوں سے تو محروم ہو گیا۔ کیوں؟ ایک بسم اللہ کم ہو گئی، ایک سبحان اللہ کم ہو گئی۔ اللہ کے بندے راستے سے پتھر ہی ہٹا دیا ہوتا، کسی ہمسائے کو دیکھ کر خوشی سے ہنسی دیا ہوتا، کسی کو کھلے ماتھے سے السلام علیکم کر لیا ہوتا، کسی روٹے ہوئے کو کہا ہوتا چلو مجھ سے غلطی ہو گئی، اتنی تو نیکی کی ہوتی تو نے، آج تیرے لیے راستے کھلے تھے، تو کچھ بھی نہیں کر سکا، اتنا کمزور اور نہتا رہا، جا آپ کر عیش یہاں۔ پھر کیا ہوگا وہاں؟ قرآن کہتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ، جہنم کی طرف دیکھے گا نا یہ جنتی، جنت میں جہنم میں اس کو بیچ میں ڈال دیا ہے، ایسا سمجھو یہ جیسا آپ کا سادنا گلی بلا تشبیہ، نہ ادھر نہ ادھر، نہ کھانا نہ پینا نہ کوئی عیش نہ آرام۔ جب جہنم کی طرف دیکھے گا کہے گا خدا تیرا شکر ہے اس سے تو بچایا، اور جب جنت کی طرف دیکھے گا تو خون کے آنسو روئے گا، کہے گا یا اللہ کاش میں بھی وہاں پہنچتا۔ غفلت ہو گئی، سستی ہو گئی، ایک نیکی کم ہو گئی۔ ان حالات سے گزرنا ہے۔ میں نے بتلایا تھا ایک ضرورت کہاں ہے؟ زمین کے اوپر، جو بھیک مانگ کے مل جاتی ہے، بھیک میں نہ ملے تو سختی میں زندگی، اندھے پن میں، تکلیف میں گزر جاتی ہے، اور ایک زمین کے نیچے ہے، اگر وہاں کی ضرورت میں سے ایک چیز کم ہو گئی، ایک چیز، خون کے آنسو بھی رو کر زندگی نہیں کٹنی۔ حدیث میں آیا جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں، اللہ جنت اور جہنم کے درمیان کے علاقے میں ایک جانور کو لا کر ذبح کرے گا، اور پھر فرشتے پوچھیں گے اے جہنمیو یہ کیا ذبح کیا؟ وہ کہیں گے ہمیں نہیں معلوم۔ پھر جنتیوں سے پوچھا جائے گا او جنتیو یہ کیا ذبح ہوا؟ وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتا، کوئی جانور ذبح ہوا ہے۔ پھر کہا جائے گا یا اہل الجنت خلود لا موت ویا اہل النار خلود لا موت، او جنتیو اور جہنمیو سنو، آج موت کو مار دیا گیا ہے، موت ہی مر گئی، اب نہ جنتیو تمہیں کبھی موت آئے گی نہ جہنمیو تمہیں کبھی موت آئے گی۔ وہ کہیں گے ہائے اللہ ہمیں موت دے دے، قرآن میں آیا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، ایک بار موت کیوں مانگتے ہو، وادعوا ثبورا کثیرا، مانگتے رہو ہمیشہ، موت آنے کی نہیں، ختم ہو گئی۔ حدیث میں آیا جس وقت موت کو مارا جائے گا جہنمیوں پر، اس وقت کیا قیامت ٹوٹے گی، اس وقت جو تکلیف ہوگی وہ جہنم کی سزا سے بھی زیادہ ہوگی۔ کیوں؟ ان کو امید تھی نا کہ جل وال کے کبھی نہ کبھی مر جائیں گے، اور وہ امید ختم ہو گئی۔ اور جنتی کتنے خوش ہوں گے، وہ جنتی کو بھول جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے، کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ اب موت نہیں آنی، ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ یہ ضرورتیں ہیں، اس ضرورت میں انسان کو پیدا کیا، اب انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے مشقتیں برداشت کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو جب مشقت ہی میں پیدا کیا اور سختی ہی برداشت کرنی ہے تو میرے نادان بندو وہ سختی برداشت کرو کہ بھیک نہ مانگنی پڑے، اور بھیک مانگ کے رسوائی ہاتھ میں نہ آئے۔ وہ سختیاں کیا برداشت کرنی جو بھیک میں مل جاتی ہیں؟ دنیا بھی کماؤ، آخرت کا بھی خیال رکھو، ورنہ کیا ہوگا؟ سورہ کہف میں اللہ فرماتا ہے قل
حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، یا رسول اللہ آپ کہیے میرے بندو سے کہ نادانو، جب پھنستے ہو تو مشورے کرتے ہو کہ نہیں، کیا کروں کہ نہ کروں، کرتے ہو نا مشورے؟ بیٹی آپ کی ہے، آپ نے اپنا لخت جگر کسی دوسرے کے حوالے کرنا ہے، داماد آپ نے بنانا ہے، پیسہ شادی پہ آپ نے خرچ کرنا ہے، ہمسائے سے کیوں پوچھتے ہو رشتہ داروں سے رشتہ کروں کہ نہ کروں؟ پوچھتے ہیں آپ کے یہاں کہ نہیں پوچھتے؟ پیسہ آپ نے کمایا ہے، وازوان آپ نے بنانا ہے، دعوتیں آپ نے کرنی ہے، لوگوں سے کیوں پوچھتے ہو کس واضح کو لاؤں؟ پڑھائی آپ نے کرنی ہے، ساتھیوں سے کیا پوچھتے ہو کہ آپ کس کالج میں جائیں؟ کاروبار آپ نے کرنا ہے، سختی آپ نے کر کے گھر چلانا ہے، دوستوں یاروں سے کیوں پوچھتے ہو کہ کون سی دکان میں ٹنگڈار میں ڈالوں، کپڑے کی ڈالوں، کراکری کے ڈالوں کہ بیکری کے ڈالوں؟ ان سے کیوں پوچھتے ہو؟ تین آپ نے مکان پہ لگانا ہے، رہنا آپ نے ہے، دوستوں یاروں ہمسایوں سے کیوں پوچھتے ہو کون سا کلر لاؤں، کیسا ٹین لاؤں؟ کرتا ہے بندہ یہ مشورے کے نہیں؟ اس لیے کرتا ہے کہ عقل مند سے عقل مند انسان سمجھتا ہے یہ کام اگر میں نے بغیر مشورے کی کیا، اگر یہ الٹا ہو گیا، اگر سیدھا ہو گیا پھر تو خیر ٹھیک، اگر الٹا ہو گیا تو لوگ کہیں گے تو نے خود کیا تھا، بیٹی تیری فلاں جگہ پھنسی تو نے ہم سے پوچھا کیوں؟ کہ پوچھتے تو ہم بتاتے نا کہ رشتہ اچھا نہیں ہے، تو نے ہم سے بغیر پوچھے کیا، آپ بھگت۔ اس آدمی کو تو نے قرضہ دیا، اس کے ساتھ کاروبار شروع کیا، تو نے ہم سے پوچھا کب تھا؟ پوچھا تو ہم بتاتے نا کہ تیرا بیڑا غرق کرے گا، پوچھا نہیں، آپ بھگت۔ انسان کل کی شرمندگی سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ مشورے کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نادانو، لوگوں سے مشورہ کرتے ہو، حل ننبئکم، مجھ سے بھی تو کبھی کر لیا کرو، میں بتاؤں کہ دھوکہ کس میں ہے، نقصان کس میں ہے۔ پھر فرمایا بالاخسرین اعمالا، آؤ تم مشورہ نہیں کرتے، بغیر مشورے کے تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ سوال یہ کیوں دے گا اللہ مشورہ جب ہم نہیں پوچھتے؟ اس لیے کہ بوڑھا ان پڑھ باپ جو ٹنگڈار بھی کبھی نہ گیا ہو، وہ اپنے جموں اور سری نگر میں ملازم بیٹے کو کہتا ہے بچہ یہ کام نہیں کرنا، اس محلے کے آدمی کے ساتھ دوستی یاری نہیں رکھنا، تجھے نہیں پڑا یہ پتا، یہ بڑا خطرناک ہے، تو نہیں جانتا بچے، میں اس کو بہت پہلے سے جانتا ہوں، یہ تجھے ایسے لے کے کہیں رگڑا دے گا نا، تجھے پھر ہوش و حواس تیرے ٹھکانے نہیں آئیں گے۔ بیٹا کہتا ہے بابا تو ان پڑھ انسان، تو نے دنیا دیکھی نہیں، میں تو کہاں سے کہاں پڑھ کے آیا، میں نے سائنس پڑھی، میں نے میتھ پڑھا، جغرافیہ پڑھی، ہسٹری پڑھی، اور میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میں تجھ سے مشورہ لیتا نہیں، تو کیوں مشورہ دیتا؟ مجھے پتہ ہے نا کیسے چلنا ہے۔ باپ کہتا بیٹا تو نہیں مشورہ مانگتا، میری محبت نہیں برداشت کر سکتی، مجھے پتہ ہے اس کے ساتھ دوستی رکھے گا تو اس نے کیا کیا کرنا ہے تیرے ساتھ، تیرے کل کی تباہی اور بربادی کو دیکھ کر میں تجھے سمجھا رہا ہوں، تو مشورہ نہیں لیتا، لیکن میری محبت مجھے مجبور کرتی ہے، تجھے کیا دوں؟ مشورہ دوں۔ جب باپ کے اندر یہ محبت ہے تو اللہ کی محبت کیا ہوگی؟ اللہ کب چاہیں گے میرے بندہ برباد اور ناکام ہو؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو مجھ سے مشورہ نہیں مانگتا، نہ مانگ، میں تجھے خود مشورہ دیتا ہوں، میں تجھے بتاتا ہوں بالاخسرین اعمالا، محنت کر کے برباد کون ہوتا ہے؟ آپ نے بھی کبھی سنا تھا محنت کر کے برباد ہوتا ہے آدمی؟ ہمارے یہاں کیا مشہور ہے؟ محنت کرو تو کامیاب، محنت نہ کرو تو برباد۔ اللہ فرماتا نا نا، محنت کے بغیر کوئی ہے ہی نہیں، سب محنت کر رہے ہیں۔ یہ جو وقت پاس کرنے کے لیے سڑکوں پہ لڑکے آوارہ گھومتے ہیں نا، ہمیں لگتا ہے یہ بیکار ہے، یہ بیکار نہیں ہے، یہ بیچارے بھی کسی چیز کی تلاش میں سڑک پہ نکلے ہوئے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، گھر میں نہیں ہو رہا نا اس لیے باہر نکلے، تو محنت کر رہے ہیں نا ٹائم پاس کرنے کے لیے، بیکار کوئی نہیں ہے۔ جو موبائلوں پہ لگے ہوئے بیکار نہیں ہوتے، یہ بیچارے پریشان ہے، ٹائم نہیں گزر رہا تو کر رہے ہیں، ایک محنت ہے جی، سونا بھی محنت ہے، بیکار کی نیند ہے، پورا پورا دن پڑے ہوئے، کیوں؟ کچھ لاگ رہی ہے، کچھ ہوتا ہی نہیں تو پڑا رہوں، یہ ایک کام تو کروں۔ سمجھ میں آئی؟ اللہ فرماتا ہے میں بتاتا ہوں بالاخسرین اعمالا، لوگ محنت کرتے ہیں، البتہ محنت کرنے والے دو طرح کے، ایک وہ ہیں بالاخسرین جو سراسر خسارے میں، دوسرے وہ ہیں جو کامیاب ہیں۔ کون سی محنت؟ آپ کہتے ہو او بچہ تجھے پتا ہے یہ جو آدمی ہے نا ہمارے گاؤں میں آ جائے، وہ گاڑی دیکھی، جو ہمارے گاؤں کا ایک غریب لڑکا تھا، باپ مر گیا تھا یتیم، اس نے پڑھا، پھر یہاں دنی سے چلا گیا ٹنڈار، وہاں سے چلا گیا سری نگر، آج یہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، اس کے پاس گاڑیاں ہیں، لڑکے اتنے پڑھے لکھے، بیٹا اس نے بہت محنت کی ہے، سری نگر میں بھی اس کا مکان ہے، جموں میں بھی، بیٹا محنت کر کے اس طرح کا بن، ہے نا؟ بتاتے نا بچوں کو۔ اچھا وہ صاحب جب گاؤں میں آتے تو وہ بھی بڑی سی گاڑی لے کر روک کر تو دائیں بائیں لوگوں کو دیکھتے ہیں، او چودھری صاحب ٹھیک ٹھاک، کب آئے جی؟ بس ابھی آئے، کب جانا ہے جی؟ صبح جانا ہے، رکو جی 2 4 دن، نہیں جی ڈیوٹی ہے اور افسران ہے اور ملازمین ہے، کیا بتا رہا ہے کہ میں کامیاب ہوں؟
مجھے جموں جانا ہے جی، جموں میں مکان ہے جو اس کی تھوڑی ریپیئرنگ کرانی ہے، فلاں کرانا ہے، چنا کرانا ہے. 9:30 بند کر دوں؟ ٹھیک ہے. بس 9:30 انشاءاللہ جو حضرات مجبور ہیں وہ اٹھ جائیں آرام سے، آرام سے وہ اٹھیں، باقی لوگ خاموشی کے ساتھ آگے آ جائیں. نہ ضروری ہے. میں نے تو پہلے کہا تھا کہ ٹائم ایسا رکھیں کہ 9 بجے نماز ہو جائے. اصل میں وہ ٹائم آپ کو مینیج کرنا تھا، 10 بجے کے بجائے 9 بجے نماز رکھنی چاہیے تھی تاکہ سب لوگ کھانے سے فارغ ہو کے آرام سے جاتے. ان کو کھانا کھلا دیں. خیر جی، آپ حضرات سن لیں تھوڑی سی بات 10 منٹ اور. تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ میدان محشر میں پہنچیں گے نا، تو اس منظر میں جو میں نے ابھی بیان کیا حدیث کی روشنی میں کہ کیا افراتفری مچے گی، اللہ فرمائیں کہ میرے بندے تم کدھر جانا چاہتے ہو، جنت کی طرف کہ جہنم کی طرف؟ کیا کہیں گے لوگ؟ کدھر جانا؟ ایسے کشمیریوں کے بارے میں کہتے ہیں، کشمیریوں سے کسی نے پوچھا تھا کہاں جاؤ گے؟ جنت میں جانا ہے. انہوں نے کہا جہاں پیسے ملے. ہمارے علاقے میں برف ہوتی تھی، پرانے زمانے کی بات ہے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے. کہتے ہیں ایک بوڑھی جا رہی تھی چلے کلان میں. اس زمانے میں کہاں گاڑیاں، کہاں یہ کپڑے. برف پڑ رہی تھی، شام کا وقت ہوا، خوب برف بھیگی ہوئی. شام ہو گئی تو کسی نے دیکھا بیچارے نے، انہوں نے کہا کہ مائی کہاں جانا ہے؟ جی فلاں گاؤں. تو کیسے پہنچے گی؟ اندھیرا ہے، کیا کروں جان میں، آج ہمارے یہاں رات کو رہ جا، صبح چلی جانا. اس بیچاری کو بھی پتا تھا میں پہنچ نہیں سکتی، بھیگ بھی گئی تھی چلہ کلان، وہ بھی اندر آ گئی. گھر کی عورتوں نے دیکھا ایک مہمان بوڑھی آئی ہے بیچاری. اس زمانے میں چولہے جلتے تھے نا، چولہے کے پاس بٹھایا، لکڑی ڈالی. وہ کپڑے کہاں سے دیتے، وہی کپڑے تھوڑے دیر سوکھے. تھکی ہاری بیچاری، وہ گرمی لگی نا تو اس کو نیند آئی. تھوڑی دیر کے بعد چائے بنی، چائے پلائی، جاگی. آرام ملا نہ، کہنے لگے خدایا یہاں تو نے آگ دی ہے تو وہاں بھی آگ ہی دینا. انسان کو جہاں سے فائدہ لگتا ہے نا وہ وہی مانگتا ہے. کیا کہے گا بندہ وہاں، جنت میں جاؤ کہ جہنم میں؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندو جنت کی قیمت لا. 4 کمرے بنانے کے لیے ساری زندگی لگا دی نا، پھر وہ چھوڑ آئے، اب یہاں ہمیشہ رہنا ہے تو لاؤ کچھ. حدیث میں آیا ہے یحشر الناس حفاتا عراتا غرلا بہما. اس حالت میں بندہ جائے گا نہ بدن پہ کپڑا تو دور کی بات ہے جی، جو کفن پہنایا گا اس کفن کی چادر تار بھی نہیں ہوگی جسم پہ، ایک دھاگا نہیں ہوگا، پیر ننگے، نہ موزے نہ چپل نہ جوتا. اور ایک لفظ حدیث میں بہمن، ہاتھ خالی. یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. انسان پہ نشے ہوتے ہیں، نشے کی وجہ سے دوسروں کو آنکھیں دکھاتا ہے. تو جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، یہ چھوٹے سے، ان کو باہر گلی میں کوئی مارے ڈرائے تو یہ کس کو بلاتے ہیں؟ اماں اور بابا. پتہ میں نہیں کر سکتا، کون کرے گا؟ پھر جب یہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے نا، اس کے ساتھ بڑا بھائی سکول میں جاتا ہے، سکول میں کوئی بچہ اس کو ڈرائے تو وہاں باپ آپ کو نہیں بلاتا، کس کو بلاتا ہے؟ اب کس پر نظر گئی؟ پھر جب بڑا اور ہو گیا، پھر اس کو کسی نے کچھ کہا تو یہ نہ بھائی کو بلاتا نہ ماں باپ کو، اس طرح کرتا ہے. پتہ نا اب میں خود کر سکتا ہوں. اس کے بعد ایک زمانہ آتا ہے یہ بزرگ ہو جاتا ہے، اس کو خود لڑنے میں شرم آتی ہے. پھر کہتا ہے تو بدتمیزی کرتا ہے میرے ساتھ، تجھے تو میں نمٹاتا لیکن میری شان کے خلاف ہے، میرے بچے ہیں 4، پتہ چل گیا نا تو تیری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اب کس پر ہے نظر؟ بچوں. اس کے بعد بچوں نے بیچاروں نے بیاہ کیا، اپنی بیویاں لے کر چلے گئے، وہ مڑ کے دیکھتے نہیں. تو اب کہتا ہے بچے تو بے وفا ہیں، لیکن تو جو کر رہا ہے نا، تجھے معلوم ہے ڈی ایس پی کے ساتھ بھی، ایس ایچ او کے ساتھ بھی میرے تعلقات اچھے خاص ہیں، ایک فون کروا دیا نا تجھے اٹھا کر غائب کر دے، پتہ ہی نہیں ہے. اب کس پر ہے نظر؟ سفارشات اور تعلقات پر. ایک زمانہ آتا ہے وہ سب بھی ختم، نہ بیچارہ اب ایس پی آ سکتا ہے یہاں تو نہیں ہے ایس پی کے پاس. اب کہتا ہے بچے بھی بے وفا ہیں، ہائے وہ جوانی بھی چلی گئی، کچھ بھی، وہ بھائی بھی نہیں ہے، وہ تعلقات بھی ختم ہو گئے. یہ بڑے لوگ پھر ایسے بے وفا ہوتے ہیں. لیکن تو فکر مت کر، تجھے تو میں چکواؤں گا انشاءاللہ. بینک میں 10 لاکھ روپے ہیں، اگر میں نے ایک چیک لکھ دیا تیری پراپرٹی میرے نام ہو جائے گی. اب کس کا نشہ ہے؟ جیب کا نشہ بہت آخر میں نکلتا ہے جا کر.
حدیث میں جاڑی کاٹ دی، فرمایا میدان محشر میں آئے گا، باقی نشے کیا ہوں گی؟ بہمن ہاتھ ہی خالی ہوگا، نہ چیک بک، نہ کوٹ، نہ جاکٹ، تو نہ قلم، نہ بینک۔ تو پھر سوچے گا یا اللہ میں کیا دوں؟ کہے گا پروردگار میرے ہاتھ میں کچھ ہوتا، سونا چاندی دولت میں دے دیتا۔ اللہ کیا فرماتے قرآن میں، اگر تجھ کو زمین و آسمان کے برابر چاندی اور سونا دے دیا جائے، مل الارض ذہبا، اور پھر تو آج وہ مجھے دے کر اپنی جان چھڑانا چاہے، لن تقبل من، مجھے اپنی عزت کی قسم میں اتنا بھی قبول کر کے تیری جان نہیں چھوڑوں گا آج۔ وہ کرنسی دنیا کی وہاں چلتی، یہاں کہاں چلے گی جی؟ امریکہ کا پیسہ اصلی ہو اور آپ یہاں جا کر کسی دکاندار کو دیں، چلے گا؟ $1 کی قیمت ہے اس وقت 70 روپیہ، اور بسکٹ کا ڈبہ 5 روپے میں آتا ہے، 5 روپے کا بسکٹ ڈبہ $1 کے بدلے میں دے گا دکاندار؟ وہ کہے گا بھائی ڈالر تجھے مبارک ہو، مجھے 5 روپے دے، مجھے پیسے لے کر کہیں جیل میں جانا ہے؟ یہ اس ملک کی کرنسی ہے، پکڑا جاؤں گا یہاں۔ پاکستان کی کرنسی کوئی لے کر پکڑا جائے تو چھوٹے گا؟ چھوڑو جی ان ملکوں کی، وہ تو دوسرے ملک کے۔ اس ملک میں آج سے 5 سال پہلے ایک عجیب قسم کا نوٹ چلتا ہے، تو جو اب بینڈ ہے، آج وہ 500 کا نوٹ لے کر آپ بازار میں جاؤ اور پکڑے جاؤ تو کہاں جاؤ گے؟ جیل جاؤ گے کہ ہوٹل جاؤ گے؟ کیوں؟ وہ نقلی ہیں، اصلی ہیں لیکن وہ حکومت نے ریجیکٹ کر دیے، اور نقلی نوٹ پکڑا جائے تو جیل جاؤ گے۔ جب دنیا کا حال ہے، قیامت میں کوئی کرنسی نہیں چلتی، وہاں بھی ایک کرنسی چلتی ہے۔ وہاں بندہ کہے گا پھر کیا دوں؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تجھے دھوکہ لگا ہے، جو زمین کے اوپر چلنے والی قیمت اور کرنسی تھی وہ ختم ہو گیا، وہ فائنانس منسٹر ہی مر گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو نوٹ ہوتا ہے نا، اس نوٹ کے اوپر چھوٹا سا ایک دستخط ہوتا ہے، یہی اس کی جان ہے، اس کو سمجھیں آپ۔ یہ 500 کا نوٹ ہے، یہ گول دائرہ بنا ہے نا، اس کے اوپر ایک قلم سے چھوٹا سا نشان لگا، یہ اس ملک کے وزیر خزانہ کا دستخط ہے، یہ اس کاغذ کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ اگر اس کی جگہ کسی دوسرے کا دستخط ہوگا تو اسی نوٹ کے ساتھ جیل جاؤ گے۔ وہاں کا فائنانس منسٹر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرمائے گا نا وہ نہیں، یہاں تم وہ زندگی دکھاؤ جس میں محمد عربی کا دستخط ہو۔ تم سے بہت پہلے کہا گیا تھا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہونا ادھورے نہیں۔ آج پوری زندگی دکھاؤ محمد عربی جیسی، شکل ویسی دکھاؤ، طریقہ کار ویسا دکھاؤ، دنیا کے چال چلن جو کیے وہ ویسے دکھاؤ، اپنی شادی بیاہ اور غم ویسے دکھاؤ۔ فائنانس منسٹر کا ہوگا، اس کے اوپر سائن، پھٹا ہوا نوٹ بھی چل جائے گا۔ غریب بھی ہوں گے تو جنت میں جاؤ گے، ان پڑھ ہو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ اور دنیا میں کڑکدار زندگی گزاری تھی، آگے پیچھے لوگ تھے، لیکن فائنانس منسٹر کا سائن تمہاری زندگی پر نہیں تھا، نہ شکلیں اس سے ملی، نہ کرتوت اس سے ملے، نہ کام کاج، تو جاؤ جہنم میں، کڑکتے نوٹ کی کوئی قیمت نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ فرماتے ہیں تب کہے گا ظل سعیہم فی الحیات الدنیا، سوچے گا اتنی پڑھائی کر کے کہاں گئی ڈگری، وہ عہدہ، وہ ملازمت، وہ دکان، وہ تجارت، وہ کاروبار، وہ مکان جس پر ناز تھا۔ ظل سعیہم، سعی کہتے ہیں بھاگ دوڑ کو، آپ نے دیکھا ہوگا حاجی لوگ کہتے ہیں صفا مروا کے درمیان کیا کی؟ صحیح کا مطلب ہے بھاگ دوڑ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں ان سب نے بھاگ دوڑ کی ہوگی دنیا میں، لیکن ظل، ساری محنت برباد ہو گئی۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ وہی ہوں گے جو دنیا میں کہتے تھے تمہیں پتہ ہے ہم کون ہیں، ہم نے اتنی محنت کی، ہم یہاں پہنچ گئے۔ اور لوگ کہتے تھے تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے، بڑے لوگ ہیں، انہیں بڑی محنت کی اور فلاں جگہ پہنچ گئے۔ آج پتہ چلے گا ظل سعیہم، ساری محنت برباد ہو گئی۔ وہ دنیا کی زمین کے اوپر کی محنت تھی، زمین کے نیچے کی محنت نہیں کی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہم ایک زندگی گزار رہے ہیں محنت کی، اس محنت میں ہر انسان اپنے اوپر سے گند ہٹا رہا ہے اور اپنے آپ کو سجا سنوار رہا ہے۔ ہماری مثال دلہنوں جیسی ہے۔ دلہن نئے کپڑے پہنتی ہے کہ نہیں؟ آپ کیا پہنتی ہے؟ وہ زیب و زینت کے لیے رنگ پاؤڈر کریم لگاتی ہے کہ نہیں؟ وہ زیورات لگاتی ہے کہ نہیں؟ اس کے گھر میں شامیانہ ٹینٹ لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ وہاں واضح آ کے کھانا بناتے ہیں کہ نہیں؟ اس کی شادی پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ محلے والوں کے لیے سج رہی ہے، گاؤں والوں کے لیے؟ وہ جو برات میں 100 آدمی آ رہے ہیں ان 100 میں سے ہر کسی کے لیے یہ کس کے لیے سج رہی ہے بھائی؟ اگر دلہا نے اس کو قبول کر لیا تو یہ دلہن، اور اگر اس نے قبول نہیں کیا اور سارے واہ واہ کرتے تو یہ بیوہ سے بھی بدتر ہے۔ ایک دلہن سجی، آپ کی بستی میں 2 شادیاں ہوئی، ایک غریب کی اور ایک امیر کی، ادھر ایک مالدار لڑکی، ادھر ایک غریب لڑکی۔ یہ پڑھی لکھی ہے، کماتی ہے، خوبصورت ہے، انگریزی بھی بولتی ہے، پہاڑی بھی، اردو بھی، اس کو شاہی قہوہ بھی بنانا آتا ہے، بریانی اور پلاؤ بھی۔ اس طرف ایک جھونپڑے والی کی لڑکی ہے، ان پڑھ ہے،
ہونٹ موٹے موٹے ہیں، شکل و صورت کچھ نہیں ہے، بھیک مانگتا ہے باپ، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایک دن تاریخ میں شادی طے ہوئی، ادھر آئی بارات 20 گاڑیاں، دمال، وازوان، اور ادھر آئی ہے ایک ٹوٹی پھوٹی گاڑی، اس کے اندر بیچارہ دلہا بھی اسی طرح کا، نہ اس کی کوئی شکل نہ کوئی عقل، اس کو اپنی جیسی لینی ہے نا۔ شام کو دونوں چلے گئے، اس کے ہاں کوئی شور شغب نہیں، کوئی سجاوٹ نہیں، اس کے ہاں بہت کچھ ہے۔ دونوں دلہنیں اپنے اپنے سسرال میں پہنچی۔ ہمارے یہاں کا رواج یہ ہے کہ دلہنیں جب وہاں پہنچتی ہیں تو ساس آ کر اس کے منہ پر سے کپڑا اٹھاتی ہے، سب سے پہلے اس کو کہتے ہیں منہ دکھائی، آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے، پھر اس کو کچھ دیتے ہیں، یہ ہوتی ہے منہ دکھائی۔ یہ کون کرتی ہے؟ ساس کرے گی، بڑی نند کرے گی، پوپھی ووپھی کرے گی لڑکے کی، لیکن یہ اس کے دلہن ہونے کی دلیل نہیں، یہ تو صرف منہ دکھائی ہے۔ کس کو منہ دکھایا؟ یہ منہ وہ ہے جس پہ کریم پاؤڈر لگایا ہوا ہے نا، یہ ہاتھ وہ ہیں جس پہ سونے کے کنگن لگے ہیں۔ تو جو وہاں سخیاں سہیلیاں رشتہ دار ہوتی ہیں وہ تالیاں بجاتی، گانے گاتی، اور وہ جو ہوتی ہے نا گھر کی مالکن، یعنی جس کی یہ بہو بن گیا ہے، اس کو کہتے ہیں اماں تجھے مبارک ہے، چاند کا ٹکڑا آیا ہے، کیا چیز لائی ہے تم نے؟ اور دلہا کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ مبارک ہے، ایسی دلہن کہاں سے مل گئی تجھے، اتنی پڑھی لکھی کیسے دے دی؟ وہ کہتے تمہیں کیا معلوم، میں نے یہ ٹرک چلائی، ویسے چلائی، ایسے کیا ویسے کیا، تو لے آیا میں اس کو، کہتے مبارک ہے بھائی۔ اسی طرح پہنچی، جو مالدار کی لڑکی تھی اس کے منہ پر سے دکھائی کے لیے چادر ہٹائی تو کیمرے کھل گئے، فوٹو اٹھے، واہ واہ ہوئی، تالیاں بجی، اور پھر رات ہوئی تو اس کو کس کے کمرے میں پہنچایا گیا؟ دلہا کے۔ جو غریب دلہن پہنچی تو اس کے گھر میں تو بیچاری کی بجلی بھی نہیں تھی، دیا تھا، وہاں کون اس کی چادر اٹھاتا؟ چادر تھا، لہنگا تھا ہی نہیں بیچاری کو۔ کوئی ویڈیو نہیں بنا، کوئی مٹھائی نہیں پھینکی گئی، کوئی سونے کی چیز اس کے سامنے لا کر نہیں رکھی گئی، بس سیدھا سادہ کھانا بنا تھا کھلا کر اس کو بھی کس کے کمرے میں پہنچا دیا؟ یہ دونوں کیا ہیں بتاؤ؟ دلہنیں۔ مالدار دلہا کمرے میں پہنچا، بس یہ کہہ کے بات ختم کروں گا۔ مالدار دلہا کس میں پہنچا؟ دلہن اٹھی، بیٹھی ہوتی ہے نا پہلے جا کر، کس لیے اٹھی؟ کہ اس کو میں سلام کر۔ دروازہ بند کیا اس نے، دلہن اٹھی سلام کرنے کے لیے، تو دلہا نے کہا رکو رکو، میرے قریب نہیں آنا، تو بہت خوبصورت ہے، بہت مالدار ہے، کمانے والی ہے، بڑے خاندان کی ہے، انگریزی بھی بولتی ہے، اردو پہاڑی بھی بولتی ہے، تجھے ڈشیں بھی بہت بنانی آتی ہیں، تیرے آنے پر میرے ماں باپ بھی خوش ہیں، رشتہ دار بھی خوش ہیں کہ کیا حور پری آئی ہے، میرے دوست یار بھی مجھے مبارکباد دے رہے ہیں، سب خوش ہیں، تو سب کو قبول ہے، تیرے ماں باپ بھی خوش ہیں کہ ڈولی اچھی طرح عزت سے اتر گئی، لیکن اس وقت دروازہ بند ہوا ہے، میں اور تو ہیں، مجھے تو قبول نہیں۔ وہ تڑپ کر کہتی ہے میرے سرتاج کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ تیرے پاس سب کچھ ہے، لیکن میں نے سنا ہے میرے کمرے میں آنے سے پہلے تو کسی لڑکے کے ساتھ فون پہ باتیں کرتی تھی، بدکاری نہیں کرتی تھی، صرف کیا کرتی تھی؟ تو سب کو قبول ہے لیکن مجھے قبول نہیں۔ بتلاؤ، ابھی تک یہ دلہن تھی، اب یہ دلہن رہی؟ یہ تو بیوہ سے بھی بدتر ہو گئی۔ بیوہ شوہر کے مر جانے کے بعد جب بین کرتی ہے، روتی ہے، تو لوگ آ کر اس کو دیتے ہیں تسلی۔ یہ کس کو انہیں درد سنائے گی کہ میرے شوہر نے مجھے ریجیکٹ کر دیا؟ اس پر کون روئے گا؟ اس کی زندگی بیوہ سے بھی بدتر ہو گئی۔ وہ جو غریب تھی نا، کالی کلوٹی، دانت بڑے بڑے، ان پڑھ، وہ جب کمرے میں پہنچی، اس کا دلہا آیا تو وہ نہیں اٹھی سلام کے لیے، اس نے دروازہ بند کر کے سلام کر کے کہا اللہ کی بندی تو میری بیوی ہے، تجھے اٹھ کے سلام تو کرنا چاہیے تھا، ہمارے علاقے کے رواج ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میرے سرتاج میں سلام کرنے کے لیے اٹھنے لگی تھی، لیکن میں ڈر گئی، میری ہمت نہیں ہوئی، میری ٹانگوں نے کام نہیں کیا۔ اس نے پوچھا کیوں؟ کہا میں نے سوچا نہ میری شکل، نہ میری عقل، نہ میرے گھر میں تیرے لیے اچھا وازوان بنا، نہ میرے ماں باپ خدمت کر سکے، نہ میں سونا چاندی لا سکی، میں نے سوچا میں اٹھ کے سلام کروں گی تو مجھے دھکا دے کے گرا دے گا، تو مجھے قبول نہیں ہے۔ اس نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تیری شکل پہ کوئی خوش نہیں ہے، نہ تیرے آنے پر مجھے کسی نے مبارکباد دی، نہ تیرے ماں باپ نے میری کوئی ڈھنگ سے آج وازوان کی خدمت کی، تو کسی تیرے آنے پر کوئی خوش نہیں، لیکن میں خوش ہوں، میں نے سنا ہے میرے کمرے میں آنے سے پہلے تو نے غیر کے ساتھ نظر نہیں لڑائی ہے۔ بتلاؤ، شوہر کے کمرے میں جانے سے پہلے اصل دلہن کون تھی؟ غریب کے امیر؟ اور اب کون ہے؟ میں اور آپ سج رہے ہیں، شکلیں بنا رہے ہیں، پھر ایک وقت آئے گا، بارات آئے گی، ہمیں نہلایا جائے گا، سفید کفن پہنایا جائے گا، کپڑا سوٹ پہنا کر ہمیں دلہا کے کمرے میں پہنچایا جائے گا، پھٹے کے ساتھ دروازہ بند کیا جائے گا، لوگ واپس آئیں گے، ٹینٹو میں ہمارے بعد آ کر کہیں گے فلاں آدمی مر گیا، علاقہ خالی ہو گیا،
اور وہاں دلہن کی حیثیت سے ہم انتظار کریں گے دلہا آئے گا. حدیث میں آیا ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے آ کر اس سے 3 باتیں پوچھتے ہیں. پہلی بات پوچھتے ہیں من رب کا، رب بتا کون ہے. پھر پوچھتے ہیں ما دینوں کا، دین کیا ہے. تیسرا سوال جو ہے وہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ من، ہم نے یہی سنا ہے من نبیوں کا، نہ سوال کسی اور طرح بھی حدیث میں آیا. تیسرا سوال یہ ہے فرشتے اس میت کو کہتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، او بھائی اب بتا تو نے 2 سوالوں کے جواب تو دیے، یہ بندہ کون ہے اس کے بارے میں بتا، یہ کون ہے. تو میت ایسے کر کے دیکھتا ہے. اگر اس کی زندگی حضور کی زندگی کے مطابق گزری ہو تو حضور اس کی طرف چہرہ کر کے دیکھتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور. تو یہ حضور کو دیکھ کر پہچانتا، کہتے ہیں ھذا نبی، یہ میرا نبی ہے. وہ کہتے ہیں اچھا اس کے ساتھ تیری جان پہچان ہے، دلہن قبول ہو گئی، سو جا. وہ کہتا ہے میں تو غریب تھا. وہ کہتا ہے دلہن قبول ہو گئی، غریبی کیا کرے گی، شکل کیا کرے گی. دلہن نے قبول کر لیا. کیوں؟ زندگی میں بے وفائی نہیں کی ہے، وفا کی ہے اس کے ساتھ. اور دوسرا بڑا لاٹ صاحب پہنچا ہے، اس کو پوچھا یہ کون ہے. زندگی اور شکل چونکہ نبی جیسی نہیں تھی تو حدیث میں آیا حضور چہرہ پھیر لیتے ہیں، یہ پیٹھ دیکھتا ہے اور کہتا ہے میں اس کو کیسے پہچانوں، اس کا تو چہرہ نظر نہیں آتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا دلہا کو نہیں پہچان سکا، دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، وہ شکل وہاں سے ہٹا دی جاتی ہے. پھر اس کو کہتے ہیں اب تجھے ہم ملیں گے، تیرا اب حساب و کتاب کریں گے. جس دلہا نے قبول کرنا تھا تو اسی کو نہیں پہچان پایا، بے وفا اور ظالم. تو یہ زندگی گزارتا رہا، یہ کرتوت کرتا رہا، اب تجھے پتہ لگے گا یہاں جو زندگی اب کامیاب ہونے والی تھی وہ اسی نبی کے سائن سے ہونے والی تھی. اس کا سائن تیری زندگی پہ ہے نہیں ہے، ہوگی ساری زندگی کے لیے، آخرت کی زندگی برباد. میرے بزرگوں اور دوستوں، مجھے اور آپ کو سجنا اور منہ دکھانا ہے حضور کو. جب ساری زندگی یہ داڑھی تک منہ پر نہیں لا سکے تو پہچانیں گے کیا؟ نمازیں نہیں پڑھ سکے، ماں باپ کو نہیں پہچان سکے، اللہ رسول کو نہیں پہچان سکے. ہمیں پتہ لگا کون سا مسالہ اچھا ہے، کمل والا کہ رحمت والا. ہمیں پتہ لگ گیا ٹین کون سا اچھا ہے، ٹاٹا شکتی کا یا کوئی دوسرا. ہمیں یہ پتہ ہے سلیب میں لوہا کون سا ڈالنا ہے، کتنا mm ڈالنا ہے. سیمنٹ کون سا اچھا ہے، خیبر والا یا آرکو والا. ہمیں پتہ ہے گاڑی کون سی اچھی ہے، آلٹو والی، سوئفٹ یا کوئی دوسری. ہمیں پتہ ہے کمپنی کون سی اچھی ہے، مہندرا کی کہ سوزوکی کی کہ ماروتی کی. ہمیں سب معلوم ہے کہ کون سا کپڑا اچھا ہے. جانا کہاں ہے، آنا کہاں ہے، کرنا کیا، اٹھنا بیٹھنا کیا ہے. لیکن جس نبی کو جا کر قبر میں منہ دکھانا ہے، جس دلہا نے قبول کرنا ہے، اس کے ساتھ ساری زندگی بے وفائی کی. بتلاؤ ایسی دلہن وہاں پہنچی اور وہاں ریجیکٹ کر دیا گیا تو کس قبر میں جائیں گے، کہاں روئیں گے جا کر. یہاں فیس بک پہ چڑھا ہوگا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، دھنی کا فلاں آدمی انتقال کر گیا، پورا علاقہ خالی ہو گیا، وہاں پٹ رہے ہوں گے. اور یہاں مر گیا اور کسی نے فیس بک پہ نہیں چڑھایا، انسٹاگرام پہ نہیں آیا، کسی نے واٹس ایپ پہ کوئی میسج نہیں دی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. امام صاحب نے مسجد سے اعلان بھی نہیں کیا، 2 آدمی نے دفن کر دیا. وہاں محمد عربی نے قبول کر لیا تو کوئی پیچھے آ کر فاتحہ پڑھے نہ پڑھے دلہن قبول ہو گئی. اس لیے کس کو منہ دکھانا ہے، کیسے کامیاب ہوں گے. اللہ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، میرا نبی جو طریقہ لے کر آنا یہ پورا اپنی زندگیوں میں اپنا، شکلیں بھی ویسی بنا. یہ کیا ہوا بال یہاں سے کٹے ہوئے ہیں تو اوپر سے رکھے ہوئے ہیں، یہ کیا شکل ہوئی کہ نبی کی شکل، نبی کی داڑھی، یہ ہم اپنے پیسوں سے کما کر نالیوں میں ڈال رہے ہیں. اگر حضور نے کل قیامت میں صرف اتنا پوچھا کہ چلو تم، میں اور کچھ نہیں پوچھتا، تم مجھے میدان محشر میں ایک بات بتاؤ، تم میری امتی ہو کہ نہیں، اور ہم نے کہا ہیں، تو حضور فرمائے گا اچھا تم مجھے بتاؤ میری شکل اچھی تھی کہ میرے دشمنوں کی اچھی تھی، تجھے کس کی شکل اچھی لگی؟ کیا جواب دیں گے؟ شوہر اتنا پوچھ لینا بڑی پنچایت میں اپنی بیوی کو کہ ٹھیک ہے جی اس بیوی کے سارے کرتوتوں کو میں پردہ ڈالتا ہوں، آپ صرف اس میری بیوی کو اتنے پوچھو کہ کل رات کیوں ویڈیو کال کر رہی تھی اس لڑکے کو. منہ دکھانے کے لائق رہی وہ کسی کو؟ اس کا باپ معافی مانگنے کے لائق رہا؟ پھر اگر نبی نے بھرے میدان میں یہ کہہ دیا کیا میں نے نہیں کہا تھا، حدیث میں آیا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضا، حضور نے منع کیا ہے بال یہاں سے چھوٹے نہ کرو، یہاں سے بڑے نہ کرو، رکھو تو پورے رکھو، کاٹو تو پورے کاٹو. کیا اللہ کے رسول نے فرمایا میرا منع کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا؟ کیا جواب دیں گے؟ اپنی اولادوں کے بارے میں سوچیں، کہاں جا رہی ہے ہماری اولاد. اللہ مجھ کو آپ کو سمجھ عطا فرمائے. آج ارادہ کریں اپنی زندگیاں بدلیں گے، پابندی کے ساتھ 5 نمازیں پڑھیں گے، جو ہوا سو ہو گیا. دیکھو دوستی کبھی دشمنی میں بدل جاتی ہے، دوست آپس میں لڑ جاتے ہیں، پھر بات چیت بند ہو جاتی ہے. ہمارے کرتوتوں سے اللہ رسول ناراض ہیں، ہمارے ان سے دوستیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. اب دوستی دوبارہ کرنے کے لیے تیسرا آدمی بیچ میں آ کر کہتا ہے وہ اللہ کے بندے یہ تیرا دوست ہے ساری زندگی کا، کرو صلح.
کرتے ہیں آپ کے یہاں تیسرا آدمی کراتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ صلح کیسے کراتے ہیں؟ سب سے پہلے کیا کرو؟ ہاتھ ملاتے ہیں نا، اس کے بعد گلے ملو، اس کے بعد اس کے گھر کھانا کھانے جانا تو اس کے گھر کھانا کھانے سے مجھے بھی بلانا، اب صلح ہو گئی۔ تو صلح کی پہل کس سے ہوتی ہے؟ ہاتھ ملانے سے۔ اللہ کے ساتھ دوستی ٹوٹی ہوئی ہے تو صلح کے لیے ہاتھ ملانا ہوا، نماز کی پابندی کرنا۔ آج شروع کر دو انشاءاللہ، صلح کا پہلا ہاتھ بڑھائیں گے، یا اللہ آج سے نمازوں کی پابندی کریں گے، پھر آج سے گلے بھی ملیں گے، باقی دین پر بھی عمل کریں گے، لیکن نمازوں کی پابندی آج سے کریں گے انشاءاللہ، نماز نہیں چھوڑیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، نبی کے ساتھ دوستی ٹوٹی ہوئی ہے تو سب سے دوستی پہلے کرنے کے لیے مصافحہ کیسے کریں گے؟ اپنی شکل نبی جیسی بنائیں گے۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی اور جی دل صاف ہونا چاہیے، کیا ان مولویوں نے بنایا ہوا ہے یہ اور وہ؟ آپ کے ہاں گائے ہوتی ہے، اس کا پیشاب جو ہے وہ برتن میں لے کر باہر ڈالتے ہیں سردیوں میں، ہیں؟ دودھ صاف ہو اور اس برتن میں کوئی ڈالے گا؟ گندے پیالے میں کوئی دودھ نہیں ڈالتا۔ گندی آنکھ، گندی زبان، گندے کان سے جو کچھ اندر آ رہا ہے، اس میں کہاں سے اچھائی اور ایمان داخل ہوگا؟ اپنی شکلیں تو نبی جیسے بنائیں۔ کیا آپ کو یہ پسند نہیں آتا کہ آپ کا بچہ کل کسی بڑے پروگرام میں ہو، ڈی سی صاحب آ کر آپ کے بچے کو کھڑا کر کہے کہ یہ ہونہار بچہ ہے ہمارے پورے کرنا تحصیل کا، اس کو ہم ایوارڈ دیتے ہیں؟ آپ کا دل نہیں چاہتا یہ؟ کیا آپ کا دل یہ نہیں چاہتا ہے کہ کل میدان محشر میں حضور آئے اور لوگوں کو کہیں اٹھو بھائی اپنے بچے کو اٹھاؤ، اور پھر کہیں یہ دھنی کا ایک غریب آدمی ہے لیکن اس نے دیکھو اپنے بچے کو میرے جیسا بنایا تھا، آج اس کو میں اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاتا ہوں؟ کیا آپ کا دل نہیں چاہتا؟ جب دنیا پہ اتنا کچھ کر رہے ہو کہ اپنی اولاد کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اپنی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں رکھ سکتے؟ اپنے بیٹے کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے؟ بیٹا تو 9 بجے تک سویا رہتا ہے، تو تیرے 9 بجے تک سونے سے، 8 بجے تک سونے سے یا نماز چھوڑنے سے روزانہ حضور کی آنکھوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ بدبختہ تو روزانہ حضور کی آنکھوں کو گرم سلائیاں لگا رہا ہے، تیری آنکھیں کیسی ٹھنڈی ہوں گی؟ سوچے نا ذرا۔ بے دین اولاد کو پالنے والا، ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو کھڑا کر کے کہے گا تو میرا بندہ ہے؟ کہے گا ہاں۔ روزی کس کی کھاتا تھا؟ اللہ تیری کھاتا تھا۔ پیسہ کس نے دیا تھا؟ کس کو کھلاتا تھا؟ اپنے عیال کو کھلاتا تھا۔ کیا تھا تیرا عیال؟ اللہ میری بیوی تھی، بچہ تھا۔ کہاں لاؤ ان کو؟ لایا جائے گا میدان محشر میں۔ اللہ پوچھے گا اچھا تو نے ان کو کھلایا؟ تجھے کیا کہا تھا کس کو کھلانا؟ وہ کہے گا اللہ تو نے کہا تھا کہ عیال ہی کو کھلانا۔ تیرے نبی نے کہا تھا کہ جو آدمی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھے اس پر بھی کیا ملتا ہے؟ صدقے کا ثواب۔ صحابہ کا یقین کیا تھا؟ حضور نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا پانی پلانا بھی صدقہ ہے۔ کیا ہے؟ تو ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، وہ اٹھ کے چلے گئے مسجد سے باہر، تھوڑی دیر کے بعد پھر آ کر بیٹھ گئے۔ ساتھ والے نے پوچھا کہاں گیا تھا؟ ہوتا ہے نا ساتھی پوچھتے کہاں گیا تھا؟ اسے کہا صدقہ کرنے گیا تھا۔ صدقہ کرنے؟ فقیر آدمی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، کہاں گیا تھا؟ کیا صحابہ تھے! اللہ بس تو کیا صدقہ کرنے گیا؟ اس نے کہا صدقہ کر کے آیا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جھوٹ تھوڑا ہی بولتا ہوں۔ اس نے کہا تیرے پاس کیا مال آیا؟ کہا مال کچھ نہیں، تو نے ابھی سنا نہیں کہ حضور نے فرمایا جو آدمی صدقہ کرے، جو آدمی پانی پلائے اس کو بھی کیا ملتا ہے؟ تو میں گھر گیا تھا، میں نے پیالے میں پانی ڈالا، بیوی کو پانی پلا کے آ گیا، مجھے صدقے کا ثواب ملا۔ تو اللہ فرمائے گا اچھا تو نے اس کو کھلایا، یہی میں نے کہا تھا۔ یہ نماز پڑھتے تھے؟ نہیں۔ ان کی شکل و صورت میرے نبی جیسی تھی؟ نہیں۔ ان کے کرتوت میرے دین کے مطابق تھے؟ نہیں۔ تو یہ میرے دشمن ہے کہ دوست؟ تو کہے گا اللہ تیرے دشمن ہے۔ تو اللہ فرمایا اچھا ساری زندگی میری روزی میری دشمنوں کو کھلاتا رہا، میرے دشمنوں کو پال پوس کے یہاں لایا ہے، ان کو لے کے جا جہنم میں۔ یہ تو گئے اپنے کرتوتوں سے، اور تو کیوں گیا؟ تو نمازی تھا، دیندار تھا، لیکن تو میرے دشمنوں کو کھلاتا رہا، دشمنوں کو کھلانے کی وجہ سے جا تو بھی جہنم میں۔ اس لیے اپنی اولادوں کی فکر کریں، اپنی فکر کریں، اپنی قبر آخرت کی فکر کریں۔ یہ جو باتیں میں نے کہیں یہ آپ کو واضح نہیں سنایا، میں نے بتایا تھا میں خود صاحب نصاب نہیں ہوں، مجھ پر زکوٰۃ وکات فرض نہیں ہے۔ یہ جو مولانا نے بات بتائی تھی میرے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ پورا دین میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کا رسول جو دین لے کر آیا ہے، جو شکل و صورت لے کر آیا ہے، جو طور طریقے لے کر آئے ہیں، دنیا کیا کہے دلہا خوش ہو جائے، بس دلہا خوش ہو جائے۔ براتی کیا کہتے ہیں، ہمسائے کیا کہتے ہیں، دلہا خوش ہونا چاہیے۔ وہ کس طرح خوش ہوگا یہ مجھے سوچنا ہے، یہ آپ کو سوچنا ہے۔ میرے عیال سے کیسے خوش ہوگا یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی زندگیاں بدلنی پڑے گی، ٹریک چینج کرنا پڑے گا۔ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اسی راستے پر چلتے ہوئے ہمیں دیکھنا ہے اس راستے پر ایسے چلنے سے اللہ رسول خوش ہوگا کہ ایسے چلنے سے۔ ایک سادہ سی بات ہے، ہمارے ہندوستان میں طریقہ یہ ہے جو آدمی سڑک کے دائیں طرف چل رہا ہو، سڑک کے
دائیں طرف قانون ہے یہاں، دائیں طرف چل رہا ہو سڑک کے اور ایکسیڈنٹ ہو جائے تو یہ آدمی اپنے ایکسیڈنٹ کا خود ذمہ دار ہے، اور بائیں طرف چل رہا ہو ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ذمہ دار کون ہے؟ ڈرائیور۔ سڑک میں دو طرف ہیں، آپ اس طرف چلو اس طرف چلو، مرضی آپ کی، لیکن حادثے کی صورت میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا قانون طے کر رہا ہے، دائیں طرف چلو گے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ذمہ دار تم خود ہو، بائیں طرف چلو گے تو ذمہ دار کون ہے؟ بس یہی دیکھنا ہے، سڑک پہ تو ہمیں چلنا ہی چلنا ہے، زندگی تو گزارنی ہے، اس راستے پر چلیں کہ پھسل جائیں تو ہم خود ذمہ دار نہ رہیں، اللہ کا رسول ہمیں ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ مجھ کو آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس اجتماع کو قبول فرمائے، جو کچھ کہا گیا ان باتوں کی حقیقت سے سننے والا بھی محروم اور جو کہنے والا ہے وہ بھی محروم ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان باتوں کی حقیقت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یا اللہ جو کچھ کہا گیا قبول فرما، اے اللہ جو کچھ سنا گیا قبول فرما، اے اللہ اس کہنے سننے میں اے اللہ جو کوتاہی خطا لغزش اسے معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو ان باتوں کی حقیقت نصیب فرما، ہماری زندگیوں کا رخ بدل دے، ہمیں شریعت و سنت کا پابند بنا، اے اللہ آخرت کی زندگی کے لیے محنت کرنے والا بنا، آخرت کی فکر نصیب فرما، ہم کو، ہمارے اہل و عیال، آل اولاد اور والدین کو، ہمارے خاندان اور نسلوں کو، آباء و اجداد و امہات و جداد کو، ہماری بیوی بچوں بچیوں کو، ہماری اولاد و ذریت کو، پوری امت کو آخرت کی تباہی اور بربادی سے بچا، قبر و جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما، جن لوگوں نے یہ مجلس منعقد کی ہے ان کی محنتوں کو قبول فرما، اے ارحم الراحمین اس کی برکات سے ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال، گھر گھرانے، پوری امت اور بستی کو فیض یاب فرما، اے اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اخلاص و للہیت نصیب فرما، اے اللہ ہم میں سے جس کی جو ضرورت اور حاجت و غیب کے خزانے سے پوری فرما، جو مشکل ہے اسے دور فرما، ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو، پوری امت کو لا علاج اور مودی مہلک امراض سے بچا، ہر ایسی بیماری اور کمزوری سے بچا جو معذور و مجبور بنا دے، ہر ایسی تنگ دستی سے بچا جو محتاج و مقروض بنا دے، یا اللہ بے دینی بددینی سے بچا، تمام گناہوں سے بچا، اے اللہ ایمان کی سلامتی نصیب فرما، جان و مال، اہل و عیال، گھر بار کی سلامتی نصیب فرما، آبروؤں کی حفاظت فرما، اے اللہ صحت و شفا نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو صحت عطا فرما، ہمیں جو مریض ہیں شفا عطا فرما، ہمیں ہمارے گھروں میں جو تکلیف میں ہیں اے اللہ سب کو شفا نصیب فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی فرما، بے روزگاروں کو حلال وسط برکت کا روزگار عطا فرما، اے اللہ گناہ گاروں کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب، ہم سب گناہ گار ہیں، اے اللہ آج اس مجلس میں توبہ کرتے ہیں، اے اللہ نمازوں کی، روزوں کی، قرآن کے سلسلے میں جو کوتاہیاں اور خطائیں ہوتی رہیں اے اللہ انہیں معاف فرما، معافی چاہتے ہیں، آج سے ارادہ اور وعدہ کرتے ہیں نماز و روزے کی پابندی کریں گے، شکل و صورت تیرے نبی جیسی بنائیں گے، اپنے اہل و عیال کی دین کی فکر کریں گے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، اے اللہ ہم سب کو آخرت کی محنت کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس وعدے پر استقامت نصیب فرما، ہم کمزور ہیں، بے کس و بے بس ہیں، ہمارا بس کس آپ ہی ہیں، ہمارا چارہ آپ ہی ہیں، یا اللہ ہماری دستگیری فرما، چارہ سازی فرما، جس کی جو حاجت و ضرورت ہے پوری فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے جوڑوں کو جوڑ نصیب فرما، جن کو اولاد اور جوڑ عطا فرمائے ہیں آپس میں موافقت نصیب فرما، اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، روزگار والوں کو برکت عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، گھر والوں کو سکون نصیب فرما، بے ایمانوں کو ایمان نصیب فرما، ہم ایمان والوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا، حضور کی شفاعت نصیب فرما، قبر و جہنم کے عذاب سے بچا، اپنے فضل سے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، اے اللہ ان دعاؤں کو قبول و مقبول فرما۔